روایت ہے حضرت ابن عباس سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ کی بارگاہ میں تین شخص ناپسند ترین ہیں: حرم میں بے دینی کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی، مسلمان کے خون ناحق کا جویاں تاکہ اس کی خون ریزی کرے۔ یہ نمبر 3 جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، یعنی مسلمان کو ظلماً قتل کرنا تو بڑا گناہ ہے، قتل کی کوشش بھی بدترین جرم ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ منکر کے سوا میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ عرض کیا گیا منکر کون ہے؟ فرمایا جس نے میری فرما برداری کی بہشت میں گیا، جس نے میری نافرمانی کی منکر ہو گیا۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے۔ روایت ہے حضرت جابر سے، فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوئے جبکہ آپ سو رہے تھے، تو بولیں کہ تمہارے ان صاحب کی ایک کہاوت ہے، ان سے بتا دو۔ تو بعض بولیں کہ وہ سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں اور دل شریف بیدار ہے۔ تو بولیں تمہارے ان محبوب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گھر بنائے، وہاں دسترخوان رکھے اور بلانے والے کو بیچ دے، تو جو اس بلانے والے کی بات مان لے وہ گھر میں آئے گا، دسترخوان سے کھائے گا، اور جو نہ مانے وہ نہ آئے، نہ اس کے دسترخوان سے کچھ کھا سکے۔ پھر بولیں کہ اس کا مطلب بھی عرض کر دو تاکہ خوب سمجھ لیں۔ تو بعض بولیں کہ وہ تو سو رہے ہیں، بعض نے کہا کہ ان آنکھیں سو رہی ہیں اور دل جاگتا ہے۔ تو بولیں کہ گھر تو ہے جنت اور بلانے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضور کی اطاعت کرے وہ اللہ کا مطیع ہے، اور جس نے حضور کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں درجتی امتیاز ہیں۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے۔ روایت ہے حضرت انس سے، فرماتے ہیں کہ 3 لوٹیں یعنی 3 شخص گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی خدمت میں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عبادت معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب انہیں عبادات کی خبر دی گئی تو غالباً انہوں نے کچھ کم سمجھا، تو بولیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ رب تعالیٰ نے ان کی اگلی پچھلی سب لغزشیں بخش دیں، لہٰذا ان میں ایک بولا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرا بولا میں ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہ کروں گا، تیسرا بولا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہ کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا تم ہی ہو وہ جنہوں نے ایسا ایسا کہا، خبردار رہو کہ خدا کی قسم میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، بیویوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ یہ روایت مسلم اور بخاری میں بھی ہے۔